جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنتوں کے درمیان لڑی گئی۔ یہ مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پھر پورا شام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ 15 اگست 636 عیسوی میں آغاز ہوا اور 20 اگست 636 عیسوی میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ یرموک کا نام اس کو اس لیے دیا گیا کہ یہ اردن میں اس نام سے ایک دریا ہے، دریا یرموک، جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان میں شدید جھڑپ ہو گئی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں گائی تھی اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، شامات ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے مقابل اتار دیا۔ یرموک کی جنگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو لڑی گئی۔ یرموک کا میدان ہے، رومی کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک ہاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کے بجائے 60 آدمی لے جا۔ ابو عبیدہ نے بھی تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبکہ بن ایہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبکہ بن ایہم بولا، جا اپنی لشکر لے کر خالد آ۔ مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبکہ بن ایہم نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ عرب کی میتانہ تھی کہ جبلہ بن ایہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ تو خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن ازور، زبیر بن العوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور فضل ابن عباس نے حصار کی صورت میں گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نے ڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا، یہ ابو عبیدہ اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن ایہم سب سے آگے تھا۔
اس میلے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5000 لوگ قتل ہوئے۔ حوالہ جات مردان عرب جلد 2 صفحہ 56 میں یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ بن الجراح کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کے پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی، رومی فوجی ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے، اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور رومی فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتی ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ، استنبول یا ترکی، استنبول جو ترکی کا دارالخلافہ ہے، وہاں چلے گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا: علیک یا سوریہ السلام و نعم العبد ھذا العدو، الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں عمرو بن سعید، ابان بن سعید، اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن سفیان، سعید بن حارث، سہیل بن عمرو، ہشام بن العاص جیسے مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ جنگ بہت بڑی عظیم جنگ تھی، بہت بڑی عظیم جنگ۔